اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ چونکہ ابھی ایک مشورہ ہے جامع مسجد میں، اس لیے مختصر سی تفسیر کر کے میں وہاں جانا چاہوں گا۔ مشورہ اس سلسلے میں ہے، سننے میں آیا کہ منڈیا میں بہت سارے مساجد میں بہت سارے نوجوان جو سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے دین سیکھتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھ کو چلے جا رہی کہ بھئی کیا قصہ پوچھے تو نہیں، ہم نا انجینئر مرزا محمد علی مرزا اور اسی طرح پتہ نہیں کون کون یوٹیوب میں، فیس بک میں ہمیں ان کے بیانات سنے، تراویح 8 رکعت اس کہتے ہیں، 8 رکعت پڑھ کو چلے جا رہی۔ تو ایسے سارے نوجوان خود بھی بہکری بھٹکری اور دوسروں کے واسطے بھی خود بھی گمراہ ہو رہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہی۔ ایسوں کو کیسے سمجھانا؟ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کا ایک مشورہ رکھا گیا ہے۔ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 20 رکعت تراویح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث ہے باقاعدہ، اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے نقش و قدم پر چلو، میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی بھی صحابی کی تم اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ صحابہ غلط کام کر سکتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جنہوں نے 20 رکعت تراویح کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20 ہے۔ کسی کا بھی اختلاف نہیں ملے گا، ایک صحابی کا بھی۔ ان کے بعد آپ آ جائیں ائمہ، چاروں امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں اماموں سے کوئی ایک امام بھی 20 رکعت تراویح کے رد کے قائل نہیں ہے۔ چاروں کے چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20 ہے۔ چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، سارے امام، چاروں امام اس بات کے قائل ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ حدیثوں میں جو 8 رکعت نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز آتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال پڑھتے تھے۔ اب یہ اہل حدیث، ان کو حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہے، اب انہوں جو ہے وہ تہجد کو اٹھا کو تراویح میں فٹ کر لی۔ ہاں جلدی چل جائیں گے گھر کو بول کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ عبادت کی توفیق چھین جاتی ہے۔ اب بیچارے ہمارے بہت سے نوجوان ایسے قرآن کی تفسیر میں بیٹھتے نہیں، انہوں جا کو یہاں وہاں موبائل کھول لے کو وہ سنتی ہیں، اب وہ سن کو ان کا دماغ خراب، دوسرے ان کو بھی دماغ خراب کر کو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہیں کی چھت کو انہوں جماعت کر رہی 8 رکعت کر کو معلوم ہوتا ہے، بعد میں ہوتا کہ نہیں، وہ ہوتا، وہ دیکھ لیک ہے تو اس اچھی گمراہ ہوتی، خود بھی گمراہ ہوتی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتی۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اچھا سورہ ناس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کل ہم سورہ فلق کا موٹا موٹا ترجمہ ہم سنے۔ سورہ فلق کے اندر دنیا کی تمام مصیبتیں، دنیا کی تمام پریشانیوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو سورہ ناس میں، اس سورہ میں آخرت کے اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت مانگی گئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ساری چیزیں آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی۔ دنیا کے اعتبار سے پریشانیوں سے
مکمل نجات اور پناہ مانگنے کی جو دعا ہے وہ سورہ فلق ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو پریشانیاں انسان کو لاحق ہونے والی ہیں، ان تمام پریشانیوں سے پناہ مانگنے کی جو دعا ہے وہ سورہ ناس ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں بہت بہترین صورتیں ہیں۔ موٹا موٹا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، قل اعوذ برب الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی۔ کون اللہ؟ رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے۔ جو لوگوں کا رب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہی معبود ہے۔ ملک الناس، وہ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کس کا اللہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، ان سب کا الہ، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی۔ لوگوں کے بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگوں کے بادشاہ کون ہے؟ دنیا کے بادشاہ یہ ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا کے عہدے، دنیا کی بادشاہت، دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت عارضی ہے۔ ان کی بادشاہت کیا ہے؟ عارضی ہے۔ عارضی مسجد دیکھی، خالی رمضان کے واسطے کھلتی ہے، بعد میں بند ہو جاتی ہے۔ اجتماع میں عارضی مسجد لگاتے نہیں، وہ کب تک کے واسطے؟ وہ اجتماع ہوئے تک۔ عارضی بولے تو ٹیمپروری، عارضی بولے تو ٹیمپروری۔ تو دنیا میں آپ دیکھے ہوں گے لیڈر ہوتے ہیں، کوئی گلی کا لیڈر ہے، کوئی محلے کا لیڈر ہے، کوئی شہر کا لیڈر ہے، کوئی تعلق کا لیڈر، کوئی ڈسٹرکٹ کا لیڈر، آگے چل کر کوئی ریاست کا لیڈر، کوئی پوری کنٹری کا لیڈر، چند کنٹریاں مل کر اس کا ایک بڑا لیڈر، پوری دنیا کا لیڈر۔ لیکن یہ سارے لیڈر ٹیمپروری، یہ سارے لیڈر عارضی ہیں۔ دائمی اگر کوئی ہے سارے لیڈروں کا لیڈر، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے عہدے اور دنیا کی بادشاہت یہ چند دنوں کی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا، ایک بادشاہ تھا جو بادشاہی اپنے بادشاہت میں مست تھا، دین سے دور ہو گیا تھا، مسجد سے بھی دور، اعمال سے دور، نمازوں سے دور، غفلتوں میں، گناہوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا۔ ہوتا ایسا جب انسان کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، اوقات سے زیادہ، تو پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ مسجد کی طرف سوچتا ہے، کیا بولے تو امام صاحب، موزن صاحب کون تھے، آگ بلٹ جیں گے بولتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بادشاہ کے پاس سارے خزانے تھے اور وہ غفلت کی زندگی میں، سب ایسے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو توفیق، مال کے ساتھ ساتھ عبادت کی بھی توفیق دیتا ہے۔ بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ عبادت سے دور ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ، اس کی زندگی دین سے دور، اللہ سے دور، گناہوں میں اس کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک اللہ والے اس کے محل کے قریب جاتے ہیں اور جا کر اس کے محل کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسافر خانہ، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں اور آ کر اس کے محل کے قریب آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ مسافر خانہ ہے، کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس بوڑھے میاں کی شکایت بادشاہ تک پہنچ گئی، ان کی کمپلینٹ پہنچی بادشاہ تک۔ درباریوں نے کہا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر محل کے قریب کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تیرا یہ محل مسافر خانہ ہے، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب آئیں وہ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ اب کی بار جب وہ آئے تو درباریوں نے ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بڑے میاں، میں نے سنا کہ آپ میرے محل کو مسافر خانہ کہتے ہو، آپ میرے محل کو مسافر خانہ کہتے ہو۔ تو بڑے میاں جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا، میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا یہ محل مسافر خانہ ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ میرا محل ہے، یہ مسافر خانہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ میرا محل ہے، یہ میں یہاں رہتا ہوں، یہ مسافر خانہ کیسے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ بادشاہ مجھے آپ اس سوال کا جواب دو، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے اس محل کا بادشاہ کون تھا؟ آپ سے پہلے بادشاہ کون تھا؟ تو بادشاہ نے کہا ہمارے ابا تھے۔ اچھا آپ کے ابا سے پہلے کون تھے؟ ہمارے ابا سے پہلے ہمارے دادا تھے۔ وہ گناتا گیا، دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، خاندانی وراثت ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ دیکھو تمہارے دادا بادشاہ تھے، ایک وقت آیا تمہارے دادا دنیا سے چلے گئے، وہ نہیں رہے دنیا میں، پھر تمہارے ابا بادشاہ بنے، پھر ایک وقت آیا تمہارے ابا بھی دنیا سے چلے گئے، وہ نہیں رہے، اب آج تم بادشاہ بنے ہو تو تم بھی نہیں رہو گے، ایک دن آئے گا تمہیں بھی یہ چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، عبادت کے ساتھ زندگی گزارو، مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرو، اس کی فکر کرو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے عہدے، دنیا کی مالداری، دنیا کی غریبی، دنیا کی عزتیں، دنیا کے کرسیاں، دنیا کی بادشاہت، یہ عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ یعنی اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ کون ہے وہ اللہ؟ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے وہ ایک اللہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والوں سے، وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والوں سے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وسوسہ یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ شیطان جنات میں سے ہے، اور پھر وسوسہ ڈال کر، وسوسہ بولے تو کیا؟ برا خیال، نیکی سے دور کرنا۔ وسوسہ ڈال کر وہ چھپ جاتا ہے، اور ایسا چھپتا ہے، پہلے ہی چھپا ہوا ہے وہ، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وسوسہ ڈالنے کے بعد اور زیادہ چھپ جاتا ہے وہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دل، اللہ نے جو ہمیں دل عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا جو دل ہے نا، یہ ایک کائنات ہے۔ یہ ہمارا دل کیا ہے؟ ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، ایک یونیورس ہے۔ دل میں ان گنت خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، حساب ہے کتنے خیال ہیں، کتنی باتیں ہیں ہمارے دلوں میں۔ لیکن بعض خیال ایسے ہیں کہ ان خیالات، بعض خیالات گناہ کے ہوتے ہیں، بعض خیالات کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے دل میں بعض مرتبہ ایسے گندے گندے خیال آتے ہیں، ہم اس کو ظاہر کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ جل کر مر جائیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ فرما رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض مرتبہ ہمارے دل میں ایسے برے برے خیال آ جاتے ہیں، ان خیالوں کو ظاہر کرنے سے، ان خیالوں کو آپ کو بتانے سے بہتر ہے کہ ہم جل کر مر جائیں۔ ایسے برے برے خیال آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان سے پوچھے کہ جب تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں تو تمہارے دل میں یہ آواز آتی ہے، تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ یہ خیالات گندے ہیں، یہ خیالات برے ہیں، تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اتنے گندے ہیں، اس کو ظاہر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو یہ تمہارے پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو تمہیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
تمہارے دل میں ایمان ہے، اس لیے تمہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، تمہارا دل تمہیں کہہ رہا ہے کہ جو خیالات میرے ہیں یہ گندے ہیں، یہ برے ہیں، یہ میں کسی کو بتاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ یہ جو بات تمہارے دل میں آ رہی ہے یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، خیالات بہت سے مرتبہ انسان کے دل میں شیطان جو ہے برے برے خیالات ڈال دیتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، میں پناہ لیتا ہوں ان وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، جو شیطان ہے نا، شیطان یہ اچھے انسانوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھنے لگا، ٹوپی پہننے لگا، داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا، سنگے سے سود سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اچھی عبادت کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے۔ ایک انسان نماز سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اسے ٹوپی پہننے کا ارادہ نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں، سود چھوڑنے کا، سنگا چھوڑنے کا ارادہ نہیں، ٹی وی چھوڑنے کا ارادہ نہیں، اس کے پیچھے نہیں لگتا شیطان۔ تمہیں پوچھیں گے شیطان کو، کئی کو اسے چھوڑ دلا نہ تو انہیں کیا بولتا، اے ہمارا جگری انہیں بولتا، ہمارا کیا ہے، یار ہے وہ، ہمارا دوست ہے وہ، ہمارا فرینڈ ہے وہ، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انہیں ہے سوچ ہمارے نقش و قدم کو۔ انہیں مسجد کو جا رہا ہے، انہیں کیا کر رہا، مسجد کو جا رہا، وہ جمعہ کے بیان کو بھی جا رہا کہتے ہیں، اب تو اور زیادہ پیچھے لگ جاتا انہیں۔ آپ کو معلوم ہے شیطان حدیث پاک میں آتا ہے، اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان اچھوں کے پیچھے ہی لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ شام کے وقت شیطان اپنا مسلح بچھاتا ہے سمندر میں، دریا میں اپنا مسلح بچھاتا ہے۔ کئی کو نماز پڑھنے نہیں، کارگزاری لینے، انہیں نماز پڑھت ہوگا، ہاں نماز کون پڑھنا، انہیں پڑھ رہے نہیں، انہیں پڑھ رہا ہے۔ تو شیطان، حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ سمندر میں اپنا مسلح بچھاتا ہے، اس کی کرسی لگتی ہے، سارے شیطانوں کو وہ جمع کرتا ہے اور سب سے کارگزاری لیتا ہے، پورے دن کی کارگزاری، کون کون کیا کیا کارنامے انجام دیے بولو۔ اب شیطان بیٹھتا ہے اور پھر کارگزاری ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک بندہ نماز کو جا رہا تھا، میں درمیان میں اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر اسے کاما ادھر ادھر کے خیالات لگا کر ادھر ادھر مشغول کر دیا، نماز سے غافل کر دیا میں اسے۔ تو شیطان جو سردار ہے انہیں بولتا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، بیٹھو۔ اور ایک جی تمہیں سناؤ کارگزاری کیا کر رہے ہیں؟ تو اور ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی بہت محبت سے تھے، میں ان کے درمیان کیا کر دیا، میں ان کے درمیان نفرت ڈال دیا۔ صحیح بات ہے، انہوں گھر کو آکو، موبائل رکھو، باتھ روم کو گئی سو، آفس کا فون آیا، انہوں اٹھے تو لیڈیز کال شروع، لڑی۔ صحیح بات ہے، کون وہ پھر کو بول کو، تو اب انہیں شیطان کرا تھا سو کال وہ۔ میں میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیا، جیسے ہی بولتا انہیں کہ میں میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیا تو شیطان جو ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے وہ چوکنا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اسے بلاتا قریب میں، آؤ یہاں، آؤ یہاں، بلا کو اس کے پیٹھ پر تھپکتا ہے، اسے شاباشی دیتا ہے، شاباش بہت اچھا کام کرے۔ یہ میاں بیوی کا جھگڑا خالی دو آدمیوں کا نہیں، دو خاندانوں کا جھگڑا، یہ دو محلوں کا نہیں، دو گاؤں کا جھگڑا، یہ صحیح بات ہے، ہوتا ہے ایسا۔ کان کی جٹ شادی کر لے گئے تھے ایک گاؤں کو جا کو، رشتہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اب ان کے خاندان میں دوسرا رشتہ وہ گاؤں کا چاہیا تو مانتی ہو نا، اے وہ گاؤں برابر نہیں کہتی، نہیں، حالانکہ ویسا تو نہیں ہوتا، گاؤں برابر نہیں، ایسا نہیں، اچھے بھی رہتی برے بھی رہتی۔ بہرحال
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے ہوں تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہو، جھگڑا ہو، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محبت نصیب فرمائے جن کے نکاح ہو چکے ہیں۔ بہرحال تو شیطان کارگزاری لے رہا ہے، تمہیں کیا کرے تمہیں کیا کرے۔ ایک جو ہے شیطان بیٹھا ہے اور وہ مایوس بیٹھا ہے، کارگزاری نہیں سنا رہا، تو یہ پوچھتا ہے جو سردار ہے وہ کہ تم اپنی کارگزاری کیوں نہیں سناتے؟ تو وہ کہتا ہے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے جو میں سناؤں۔ نہیں تمہیں سناؤ، کارگزاری ہے، تمہیں سنانا ہوگا، جو بھی تم نے کیا کیا تم نے سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں صبح میں ایک بچہ مکتب کو جا رہا تھا، قرآن لے کر مسجد کو جا رہا تھا، مکتب کو جا رہا تھا قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، میں وہ بچے کو کھیل میں مشغول کر دیا اور اس کے مکتب کا مدرسے کا پورا وقت کھیل میں ضائع کر دیا۔ میں اس طرح میں نے مکتب سے اسے دور کر دیا۔ تو شیطان حدیث میں ہے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ جو سردار ہے اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس شیطان سے گلے لگتا ہے، شاباش شاباش، خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ بچہ اگر قرآن سیکھ لیتا، یہ بچہ اگر حدیث سیکھ لیتا تو آئندہ چل کر ہزاروں کی زندگی میں ہدایت کا ذریعہ بن جاتا۔ تو یہ جو محفل، آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ قرآن کی محفل ہے، یہ تفسیر کی محفل ہے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں اس سے بہتر محفل نہیں ہو سکتی، لیکن شیطان کی کوشش تو یہی رہے گی، تراویح پڑھے سو 1 گھنٹہ بس نہیں کیا، اب بھی بیٹھنا 10 لازے تمہیں، چلو جئیں گے ذرا بہت آرام کریں گے اور سحری میں اٹھنے کا ہے، بیٹھنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ تو اسے معلوم قرآن کی محفل میں شیطان تو نہیں ہے، اب ہمارا نفسی شیطان، رمضان کا مہینہ نا کہاں سے اسے پکڑ لگیں گے، ہمارا نفسی سب سے بڑا شیطان ہے، ہمارا نفس بولتا ہے۔ اگر قرآن کی محفل میں، تفسیر کی محفل میں قرآن کی باتیں سنتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دیندار بن جائیں۔ تو اسی لیے جو نفس امارہ ہے، برا نفس ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کی تفسیر میں بیٹھ جائیں۔ اللہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہو گئی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں سے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ جنات، شیطان، جو کہ جنوں میں سے ہے، اور انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ شیطان ہے نا، یہ بہت سوں کے ایمان کو، عقائد کو خراب کر دیتا ہے، اور بھی اس کی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اسی سورے کی تفسیر کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔